کہ بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو نہیں پتا کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے. 15 نمبر پوائنٹ ہے پنجاب بھر میں عسکریت پسندی ناقابل برداشت ہوگی. صرف پنجاب بھر میں؟ پاکستان میں جو ایک لینڈسکیپ ہے ٹیررزم کی, اٹ از ناٹ دا سیم. مدارس کے ریسرچ کے اوپر ریلیجس افیئرز منسٹری میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے, تو آپ بھی اٹینڈ کر لیں اس کو. وہ انہوں نے ایک سوال ان سے پوچھا, کل کو آپ میری ساس کا موبائل نمبر مجھ سے مانگیں گے تو میں آپ کو دوں گا. اس کو 2 سال کے لیے اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہ 2 سال میں آپ اپنا کرمنل جسٹس سسٹم ٹھیک کریں. فرنٹ لائن پاکستان ود فرزانہ علی میں ایک بار پھر خوش آمدید, اور پلیٹ فارم ہے voicepk.net کا, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ کمانڈر ریٹائر احسان غنی صاحب. میں ڈائریکٹ ان کے تعارف پہ آ گئی ہوں. سر آپ کا بہت شکریہ. ہوا کیا کہ میں نے ڈائریکٹ تعارف کروا دیا, کیونکہ ناظرین کو بھی بتا دوں, ظاہر ہے آپ کا جانا مانا نام ہے نیشنل کوآرڈینیٹر برائے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی یعنی کہ نیکٹا. اس سے قبل اگر ہم بات کریں, شروع میں 1999 میں یعنی کہ 89 میں پولیس سروس میں شمولیت اختیار کی, اور نیشنل پولیس بیورو کے ڈی جی کے طور پر بھی ذمہ داریاں سر انجام دی. جب ہم نیکٹا کی بات کرتے ہیں سر, ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ جو ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں بہت عرصے سے, اس میں ہمارے بہت سارے جو لوگ آئے, وہ چونکہ فرنٹ لائن کا ایک مقدمہ ہے, اور میں مقدمہ اس لیے کہتی ہوں کہ ہم بیٹھ کر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ہوا, کیا نہیں ہونا چاہیے تھا اور کیا ہونا چاہیے تھا. تو پھر ہم جب دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بات کرتے ہیں اور آرمی پبلک اسکول پر حملے کی بات کرتے ہیں, اپنے بچوں کے قتل کی بات کرتے ہیں جو ہوا, تو پھر اس کے بعد ہم نے طے کیا کہ ہم بنائیں گے نیشنل ایکشن پلان. اور چونکہ آپ نیکٹا کے ہیڈ رہے تو ہم آج اسی پر آپ سے بات کریں گے اور اس سے ریلیٹڈ موضوعات پر. بہت شکریہ سر. نیشنل ایکشن پلان کی یہ 20 نکات میرے سامنے ہیں, جو بعد میں بتایا گیا کہ ان میں 14 ہو گئے, ان میں کچھ کو ضم کر دیا گیا. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو کیا ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ تھوڑا سا ڈسکس کریں. ناظرین, یہ بہت ضروری اس لیے بھی ہے کہ ابھی بھی جب بھی بات ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ چونکہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد نہیں ہوا, اس لیے یہ آفریت یعنی کہ دہشت گردی ہمارے اوپر ابھی تک سوار ہے اور ہم اس سے نکل نہیں پا رہے ہیں. ہمارے سامنے احسان غنی صاحب موجود ہیں جو کہ اس کو لے کے چلے. آپ کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا, نیشنل ایکشن پلان اس وقت 20 نکات بنائے گئے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے اس کے پیچھے خیال کیا تھا, کیسے قابو پائیں گے؟ اچھا, جب یہ نیشنل ایکشن پلان بنا تو میں اس وقت ڈی جی تھا نیشنل پولیس بیورو کا. سو آئی واز ناٹ انوالوڈ ان دا فارمولیشن. لیکن فارمولیشن پروسیس ایسا تھا, آپ کو تو پتہ ہے لیکن بعض ناظرین کو نہیں پتہ ہوگا. وہ یہ تھا کہ جب اے پی ایس کا اٹیک ہوا تو پشاور میں یہ تمام پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھی اور انہوں نے کہا کہ یہ بس بہت ہو گیا, اب وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. اور ایک پارلیمانی کمیٹی بنی, کوئی 20-22 لوگ تھے اس میں تمام پارٹیز سے. انہوں نے آگے ایک ایکسپرٹ گروپ بنایا, another about 30 odd people, جس میں اکیڈیمیا سے بھی لوگ تھے, جس میں سرونگ آفسرز بھی تھے, جس میں باقی ریٹائرڈ بھی کچھ تھے. اور انہوں نے بیٹھ کے تو 20 پوائنٹس لکھے اور پھر وہ پیش ہوئے. پارلیمانی کمیٹی نے ان کو اے پی سی کے سامنے رکھا, آل پارٹیز کانفرنس نے اپروو کیا اور یہ پلان ایکشن میں آیا. اب ہوا کیا, اگر ہم یہ نکات جب ہم دیکھیں گے تو ہم ان کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. اچھا, ایک نکات وہ ہے جو کہ پیورلی ایکشن اور ٹیکٹیکل میجرز ہیں. یہ ہو کرنا ہے, یہ ہو گیا. کچھ ہیں ایسی چیزیں جو کہ لانگ ٹرم ہیں, جو پروسیسز ہیں, جو کہ اسٹریٹجک چیزیں ہیں. اور کچھ پوائنٹ ایسے ہیں جس میں دونوں کمپوننٹس موجود ہیں, جن کو ہائبرڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ اس کا ایک امپلیمنٹیشن میکانزم آ گیا. وہ یہ تھا کہ پرائم منسٹر آفس نے 16 سب کمیٹیاں بنائی امپلیمنٹیشن کے لیے.
مختلف چیزوں کی، کسی کے پاس 2 پوائنٹس، کسی کے پاس 1 پوائنٹ بغیر. جب یہ بنائی گئی یہ سب کمیٹیاں تو ان کی میٹنگ ہوئی سم ویئر بٹوین 21 سے لے کے آپ یوں سمجھیں کہ 31 دسمبر تک. اچھا. 21 سے اباؤٹ اے ویک ایک میٹنگ ہوئی. اچھا. اور یہ تقریباً 10 سال پورے ہونے کو ہیں. جی. اس کے علاوہ کوئی ایک میٹنگ ان امپلیمنٹیشن کمیٹیز کی نہیں ہوئی. اچھا. جب میں آیا نیکٹا میں اور میں نے یہ دیکھا تو میں نے منسٹر صاحب کو لکھا کہ آپ ان میں سے 12 سب کمیٹیوں کے آپ ہیڈ ہیں تو ان کی میٹنگز بلانی چاہیے. انٹیریئر منسٹر. لیکن وہ نہیں بلائی انہوں نے میٹنگ. اچھا یہ ہو گیا. پھر 2 سال جب گزر گئے تو میں نے یہ سوچا کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ ڈیوائن ڈاکومنٹ نہیں ہے، یہ آسمان سے صحیفہ نہیں ہے. یہ ایک جس طرح چیلنجز چینج ہوتے رہتے ہیں اسی طرح چاہیے کہ ہمارا رسپانس بھی چینج ہوتا رہے. اور اگر کچھ پوائنٹس ہیں نیشنل ایکشن پلان کے جن پہ کام ہو چکا ہے تو وہ ان سے ہٹا دینے چاہیے اور نئے ایڈ کر دینے چاہیے. وہ بھی میں نے منسٹر کو بھیجا. وہ بھی انہوں نے اس پہ کچھ نہیں کہا کہ اس کو کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو یہ وجوہات ہیں. اب اگر ہم پیچھے جاتے ہیں کہ یہ اے پی ایس کا کیوں ہوا، وہ میں آؤں گی جب ہم دہشت گردی کی بات کریں گے. اب میرے پاس جو پہلا پوائنٹ پڑا ہوا ہے، ظاہر ہے میں نے کچھ ریسرچ کی تو اس میں آ گیا. اس میں یہ ہے کہ سزا یافتہ پہلے 20 میں سے کتنوں کو ملایا گیا وہ ہم بعد میں آتے ہیں. جو پہلا اوریجنل 20 نکات تھے، سزا یافتہ دہشت گردوں کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا جائے گا، یہ پوائنٹ تھا. تو یہ ممکن نہیں تھا کیا؟ ہو گیا. اس پہ عمل درآمد ہوا. اس میں یوں ہوا جی کہ بہت سارے ایسے تھے جن کو پھانسی کی سزا ملی. اب میرے پاس فگرز تو نہیں ہیں بٹ بہت اس پوائنٹ کو بہت ریلیجسلی پرسو کیا گیا اور اس میں بہت سارے لوگوں کو سزائے موت ہوئی. اچھا. پھر تا 2 سال کے لیے فوجی افسران کی سربراہی میں خصوصی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا جائے گا. اچھا. اس پوائنٹ کو آپ کنیکٹ کریں گی پوائنٹ نمبر 20 کے ساتھ. ہاں جی بالکل. جو کہ ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم کو ریوائیو کرنا ہے. ایگزیکٹلی. فوجداری نظام میں تبدیلیاں اور اصلاحات کا عمل تیز کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تیز کیا جائے گا. کوئی عمل ہو ہی نہیں رہا تھا تو اس کو تیز کیا کر دے. بہرحال میں اگر اس پلان کو بناتا تو میں پوائنٹ نمبر 20 کو پوائنٹ نمبر 1 پہ لے کے آتا. اچھا. کیونکہ کسی بھی قوم یا کسی بھی سوسائٹی کے لیے اگر وہاں پہ جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اگر وہ پرو ایکٹیو نہیں ہے، اگر وہ فنکشنل نہیں ہے اور وہ ایفیکٹو نہیں ہے تو وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکیں گے. صحیح. تو اس پہ اس کو 2 سال کے لیے اس لیے رکھا گیا تھا کہ یہ 2 سال میں آپ اپنا کرمنل جسٹس سسٹم ٹھیک کریں. تو ہم نے اس کو سنسٹ کلاز کہتے ہیں. نہیں کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا اس پہ. پھر نیکٹا میں ہم نے یہ کیا کہ اب یہ تھوڑا لمبا وہ بات ہو جائے گی. کوئی بات نہیں، مجھے جاننا ہے وجہ کیا تھی. ہم نے یہ کیا نیکٹا میں کہ ہم نے کہا کہ یہ کرمنل جسٹس سسٹم کو ریویمپ کرنا چاہیے ہمیں. تو ہم نے صوبوں کی مدد سے اور کرمنل جسٹس سسٹم کے 4 ستون ہیں. پہلا ہے انویسٹیگیشن یعنی پولیس کا کام، دوسرا ہے پروسیکیوشن، تیسرا ہے جوڈیشری اور چوتھا ہے کریکشنز یعنی پریزنز. اور ایک اور کمپوننٹ ہے جس کو الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کہتے ہیں. ہم نے اس پہ کام شروع کیا اور کوئی 6-8 مہینوں میں تمام صوبوں سے ریکمنڈیشنز لے کے پھر صوبوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کو مرج کر کے ایک ڈاکومنٹ بنایا جو ہم نے 2017 کے شروع میں تمام صوبوں کو بھیج دیا. اچھا. کہ یہ آپ کی مدد سے ہم نے بنایا ہے، آپ نے خود بنایا ہے، اس پہ عمل درآمد شروع کر دیں. نہیں ہوا. وجہ لتھارجی، سستی. ایک آپ کہہ رہے ہیں سستی، کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ ویل ہی نہیں تھی، کرنا ہی نہیں ہے؟ نہیں، 2017 میں یہ ہم نے بھیجا تھا. جی.
2018 میں 2017 کے بیچ میں آپ کو یاد ہے کہ حکومت بدل گئی تھی, پرائم منسٹر بدل گئے تھے, کیبنٹ بدل گئی, تو ہمارے منسٹر بھی بدل گئے تھے, احسن اقبال صاحب آ گئے. تو انہوں نے تمام صوبوں کی ایک میٹنگ بلائی ہوئی تھی جس میں نے تمام وزرائے اعلیٰ کو کہا کہ یہ ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے, خدا کے لیے آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے, اس میں آپ نے اس میں عمل شروع کر دینا ہے. ہاں کدھر ہے وہ ڈاکومنٹ, کدھر ہے, آپ کو بھیجا ہوا ہے. میں نے اسی وقت ایک اور کاپی ان کو دی کہ آپ اس پہ شروع کریں. کچھ نہیں ہوا. میری ریٹائرمنٹ کے بعد میں کسی کے ساتھ, یہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ, وہ نے کوئی ڈاکومنٹس تیار کیے تھے, تو دے وانٹیڈ می ٹو ہیو اے لک ایٹ دیم. میں نے دیکھا کہ سارا جو ہمارا ریکمنڈیشنس تھیں وہ انہوں نے اڈاپٹ کر لی تھی, اور انہی کو وہ کرا رہے تھے, اور ہم خود نہیں کر رہے تھے. ایک باہر سے ایک ڈونر ایجنسی آئی اور انہوں نے اس پہ ان صوبوں میں کسی حد تک عمل درآمد شروع کیا. تو اس لیے میں اس کو لیتھارجی کہوں گا. لیکن ابھی آپ نے کہا نا کہ میں اگر ہوتا تو 1 کو 20 کے ساتھ ضم کرتا, ٹھیک ہے, پوائنٹ کی بات کر رہی ہوں. اب ہمیں بھی پچھلے دنوں جب یہ عزم استحکام کی بات ہوئی تو یہی بتایا گیا کہ یہ جو فوجداری نظام میں تبدیلیاں اور اصلاحات ہیں, جو کہ گفتگو سے بھی لگ رہا ہے اور ڈاکومنٹ سے بھی لگ رہا ہے, ابھی تک ہوا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں نا, مجھے یاد آتا ہے کہ جب آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا تو ساری قوم, آپ کو پتہ ہے کہ مطلب میں تو کور کر رہی تھی, میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھا. اس کے بعد سیاستدانوں میں ایسا بڑا عزم اور جذبہ, اور ہم یہ کر دیں گے, اور کیسے ہمارے بچوں کو مار دیا, اور آپ کہہ رہے ہو کہ سستی. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایون اس وقت بھی فوج نے نیشنل ایکشن پلان کیا لفظ کہوں, ان کے اوپر اس کو زبردستی سے, وہاں تو دھرنے ورنے کے چکروں میں سب کچھ ہو رہا تھا نا, انہوں نے کہا دھرنے ورنے بند اور اس پہ کام شروع کرو. وہاں پہ کیا پرابلم ہوئی؟ اگر آپ اس کے گرافس دیکھتے ہیں نا کہ کتنے کام ہوا ہے, تو 2015 میں کام ہوا ہے, 2016 میں کام نہیں ہوا, 2017 میں کام ہوا ہے, اور 2017 میں بھی اس لیے کہ پہلے ضربیاز چل رہا تھا تو اس کے انڈر کام ہوا ہے, پھر وہ فرینچائز چینج ہو گئی تو رد الفساد آ گیا, تو اس میں کوئی تھوڑا کام ہوا, اور اس کے بعد کام بند ہو گیا. اب نیشنل ایکشن پلان کا نام کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ ریٹورک کے اوپر. نیشنل ایکشن پلان پہ ہم کام شروع کر دیں گے, نیپ ول بی ریوائیوڈ, نیکٹا ول بی میڈ افیکٹو, فلانا فلانا, یہ سب ریٹورک کی باتیں ہیں. ایک اور میں آپ کو بتاؤں, اور وہ شاید کسی اور جگہ بھی آپ کنیکٹ کر سکیں, لیکن آپ بار بار مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ اس یہ چیزوں پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو. ہمارے جتنے بھی انٹرنل, ریجنل اور گلوبل ایشوز تھے, کانفلکٹس, جو میجر کانفلکٹس ہوئے, 3 جو تھے ان میں پاکستان فرنٹ لائن پہ تھا. کولڈ وار, تو ہمارا ہو واز رولنگ اس کولڈ وار میں؟ ایوب خان, ٹھیک ہے. پھر جب بریک اپ ہوا تو کون ہمیں رول کر رہا تھا؟ یحییٰ خان. پھر جب افغان وار ہو گئی تو کون ہمیں رول کر رہا؟ پھر جب گلوبل وار اینڈ ٹیرر ہوئی تو کون ہمیں؟ مشرف. اس کی وجہ سے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ہماری, ان کو یہ موقع ہی نہیں ملا, ان کو ایکسپیرئنس ہی نہیں ملا کہ وہ ان ایشوز کو اون کریں, ان ایشوز پہ کا ایکسپیرئنس ان کو حاصل ہو. اور ایک اور جو مجھے لگتا ہے, آئی مے بی رانگ, کہ ہماری پولیٹیکل کلاس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ انہوں نے گند مچایا ہوا ہے, یہی گند صاف کریں گے, میرے خیال میں. تو وہ انہوں نے, اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جتنا بھی ہے وہ ہم سمجھتے ہیں یہ آرمی کا کام ہے. اچھا, یہ ہمارا کام, ہم ذمہ داری لینا ہی نہیں چاہتے, ہم ذمہ داری نہیں لینا چاہتے, ہم ذمہ داری لیتے نہیں ہیں ہمیں, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ذمہ داری دیتے نہیں ہیں ہم. بھائی آپ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. جو میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں یہ پولیٹیکل چیزیں ہیں ساری. جب آپ ان کو اپنا کام نہیں کرنے, یہ جو شارٹ ٹرمز ہیں نا چیزیں, جس طرح میں نے آپ کو کہا اس میں سٹیپس ہیں, وہ کرتی ہے لا انفورسمنٹ ملٹری آپریشنز کے ذریعے. جو لانگ ٹرم ہے اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے,
ان کا مقصد یہ ہے کہ ایریا کلیئر کرو، ایریا ہولڈ کرو، اور پیچھے سے پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن آ کے، پولیٹیکل لیڈرشپ آ کے ٹیک اوور کرے اور جو کور ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرے. ہم کور ایشوز کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور وہ کیوں ہم بھٹک رہے ہیں ایک اور راستے پہ، وہ اس لیے کہ ہمارے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ ان چیزوں کی طرف توجہ. ظاہر ہے حکومتیں آتی ہیں، کوئی 1.5 سال آیا تو کوئی 2 سال آیا، پرائم منسٹر کو تو 3 سال سے آگے چلنے ہی نہیں دیتے. اچھا 2 پوائنٹ ہو گئے. پھر تیسرا تھا کہ سیاسی اور مذہبی جماعتوں سمیت عسکریت پسند گروہوں کے عسکری اور مسلح ونگز کا خاتمہ کیا جائے گا. یہ کیا تھا؟ اچھا، یہ ایک کمبینیشن آف دا ٹو ہے. اس میں ایک یہ ہے کہ آپ ان کو ختم کریں، ان جن کے ملیشیاز جنہوں نے رکھے ہوئے ہیں جو پھرتے رہتے تھے. اب یہ جو طریقہ ہے نا، یہ اس کا بھی ہے کہ آپ بند کر دیں ان کو، اور لانگ ٹرم بھی اس کے ہیں. ہم کبھی کبھی باتیں کرتے ہیں نا کہ مین اسٹریم کرنا چاہیے ہمیں ان کو. اب وہ مین اسٹریم کیوں نہیں ہوتے؟ بعض لوگ کہتے ہیں، اور اس میں کافی حد تک حقیقت بھی ہے، کہ پارٹیوں کے اپنے انٹرسٹ اس میں انوالو ہیں. اچھا، مثلا ایک دفعہ یہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشنز ہوئے، تو اس میں پتہ یہ چلا کہ بہت سارے وہ ہیں لوگ جو شیڈیول 4 پہ ہیں اور انہوں نے الیکشنز جیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب ہم نے اسٹڈی کیا اس کو تو ہم نے دیکھا کہ اس کے خلاف سچ کوئی قانون نہیں ہے. 80A میں کچھ نہ کچھ پروویژن ہے، بٹ ڈائریکٹ ان کو الیکشن کے عمل سے دور رکھنے کی کوئی نہیں ہے. تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے منسٹر کو ایک نوٹ بھیجا کہ ہمیں ان سے اس پہ کوشش کرنی چاہیے کہ لا اینڈ جسٹس جو ہے وہ اس کو ٹیک اپ کرے اور اس پہ قانون بنائے، پارلیمنٹ سے پاس کرائے کہ جو آدمی شیڈول 4 پہ ہوگا نہ وہ الیکشن لڑ سکے گا، نہ کسی کو سپورٹ کر سکے گا وغیرہ. وہ فائل چلی گئی، 3-4 دن 5 دن ہو گئے. تو اسی طرح ایک ٹی وی شو پہ مجھ سے یہی سوال پوچھا گیا. تو میں نے کہا کہ ہاں یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ یہ ہے، اور اس کے لیے ہم قانون بنا رہے ہیں، کیونکہ موجودہ حالات میں کوئی قانون اس طرح کا نہیں ہے. تو جس طرح آپ لوگ کرتے ہیں وہ ٹکرز چلنا شروع ہو گئے کہ قانون بن رہا ہے اور قانون بن رہا ہے. اگلے دن وہ فائل واپس آئی منسٹر سے، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ وائی واز دس لیکڈ ٹو دا پریس. تو میں نے اسے کہا کہ اٹ واز ناٹ لیکڈ ٹو پریشرائز یو اور سم تھنگ. اے کویسچن واز آسکڈ اینڈ آئی ریسپونڈیڈ ٹو دیٹ کویسچن. نہیں that never happened. کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو پروسکرائب پرسنس کو روک سکے. تو کیا ہوگا اگر آپ بغیر سمجھے، اگر آپ ایک ادارہ مین اسٹریمنگ کا کام کرے اور پارلیمنٹ کے تھرو نہ ہو مین اسٹریمنگ؟ اسی طرح کی یہ ہوگا کہ لوپ ہولز رہ جائیں گے. اور ان کا ایک بہت بڑا خطرہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ ان کو مین اسٹریم کرتے ہیں، کن پوائنٹس کے اوپر کرتے ہیں، اور کیا یہ تو نہیں ہوگا کہیں کہ وہ پورے الیکٹورل پروسیس کو سبوٹاژ کر دیں؟ اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فلاں کو کالعدم قرار دے دیا، پھر وہ نام بدل کر کچھ اور طریقے سے آ جاتے ہیں، تو یہ بھی اسی لوپ ہول کا حصہ ہے. جی، یہ اس کا حصہ ہے. اور ہم نے یہ ریکمینڈ کیا تھا کہ پروسکرائب آرگنائزیشن کو پروسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ اس کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے اس کو بھی پروسکرائب کیا جائے. شیڈیول 4 میں ان کا نام ڈالا جائے اور ان کو سیاست کرنے کی اجازت نہ ہو. اچھا، تو یہ نہیں ہوا؟ نہیں، اس میں کافی ہوا ہے. اچھا، کافی ہوا ہے. لوگوں کو شیڈیول 4 پہ ڈال رہے ہیں. اب جو طریقہ ہے کسی آرگنائزیشن کو پروسکرائب کرنے کا، کالعدم قرار دینے کا، وہ بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے. اس کی کو امپلیمنٹ کرنے میں بہت محنت کرنی پڑے گی. مثلا کسی شخص کو آپ پروسکرائب کرتے ہیں
تو نہ وہ بینک اکاؤنٹ کھول سکتا ہے نہ وہ تقریباً وہ نان فائلر ایک ہی طرح کے ہو جاتے. لیکن جب نام بدل کے آ جائے گا تو پھر تو نہیں, آدمی تو نام نہیں بدل سکتا نا. نہیں تو آدمی پر تو آپ نے کہا پابندی نہیں لگائی, پھر نہیں شیڈول کچھ پہ لگائی, بہت ساروں پہ لگائی. اچھا تو وہ ہو رہا ہے, لیکن پرسکرپشن وہاں پہ زیادہ افیکٹو ہوگا جہاں پہ ایک آرگنائزیشن ہے, ان کے دفاتر ہیں, ان کے ایسٹس ہیں. جی لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ جو تھی ٹی ٹی پی کو آپ کالعدم, جو کہ ہوئی ہے کالعدم ہے اس وقت, تو نہ تو اس کا دفتر ہے نہ ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں, کچھ بھی نہیں. لیکن لشکر جنگ بھی ہو گیا, سپاہ ان کو محمد کرتے ہو ہیں, گیا, یہ سارا ان کو کرتے ہیں, لیکن وہ کسی اور شکل میں, کسی اور شکل. ابھی تو خیر بہت کم ہو گیا دوسری شکل میں آنا, اگر آپ دیکھیں تو بہت کم پرسکرائب ہو. کیوں؟ اس کی وجہ ہے نا, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا پرسکرپشن سے, کیونکہ پرسکرپشن کے جو اقدامات ہیں وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں. ایگزیکٹلی. پشاور میں کئی جگہوں پہ دیکھتی ہوں کہ ان کے دفاتر بھی ہیں. اب وہ پھر کوئی بات کریں گے تو پھر ہمارے اوپر بھی کوئی فتویٰ آ جائے گا. اچھا, تو نیکٹا کو مضبوط اور مؤثر بنانا تھا, بنا. اب اگر میں یہ کہوں گا کہ ہاں بنا اور پھر اب نہیں ہے, تو وہ اپنے منہ میاں مٹھو والی سچویشن ہو جائے گی. بٹ ہوا یہ کہ جب مجھے ایک منسٹر صاحب نے کہا کہ یو ٹیک اوور نیکٹا, تو ہم نے کام شروع کر دیا, اور 1-2 سال میں ہم نے کافی اس میں کام کیا. ہم نے ایڈمنسٹریٹو کام کیے, ہم نے پالیسی, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ نیشنل کاؤنٹر ایکسٹریمزم پالیسی گائیڈ لائنس بنائی, نیشنل نیریٹو پہ ہم نے بہت زیادہ کام کیا. ہم نے ایک ماڈل لا فار فیسیلیٹیشن اینڈ ریگولیشن آف چیریٹیز کا قانون پاس کرایا, اور اس طرح سے بہت سارے کام ہوئے. پھر یہ ہوا کہ میں ریٹائر ہو گیا 2015 میں, 18 میں. تو پھر اگلی حکومت آئی. اب یہ پولیٹیکل اس میں ہم چلے جائیں گے, تو انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی. اچھا. اور پھر جب وہ چینج ہو گئی وہ حکومت, تو پھر تھوڑا بہت کام شروع ہوا, لیکن ابھی نیکٹا کا کوئی سربراہ ہی نہیں ہے اس وقت. وہ جو تھے وہ ٹرانسفر ہو گئے ہیں, اور ابھی تک کسی کو, لیکن ہم نے تو اتنا بڑا دعویٰ کیا ہوا ہے کہ عزم استحکام اور یہ اور نیکٹا نہیں, فائدہ نہیں ہے نا اس طرح کی. یہ تو ریٹورک کی باتیں ہیں, آپ کے کدھر گیا عزم استحکام یا جو بھی. انتہا پسندی, فرقہ واریت اور عدم برداشت کی تشہیر کرنے والے نفرت انگیز تقاریر اور مواد کے خلاف مکمل کارروائی کی جائے گی. اس میں بھی بہت کام ہوا ہے. مثلاً آپ نے کہا دہشت گردوں کی کیا, انتہا پسندی, فرقہ واریت اور عدم برداشت کی تشہیر کرنے والے نفرت انگیز مواد. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ نیب سے پہلے ٹی وی پہ ان کے اسپوکس پرسنز آ کے بولا کرتے تھے, ان کے جنازے دکھائے جاتے تھے, ان کے جلسے جلوس دکھائے جاتے تھے. نو مور. اس میں میڈیا نے جو پازیٹیو رول ادا کیا ہے, وی مسٹ اپریشیٹ اٹ. اچھا, لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے تو اب تو وہ ڈوب گیا نا سارا. بس اب تو یہاں پہ میری فلسفی تھی اور ابھی بھی ہے, وہ یہ ہے کہ بین کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, آپ ان کو کاؤنٹر کریں. اور اس کے لیے ہم نے ایک پروگرام بنایا, تطہیر, کلینزنگ, صفائی. جی بالکل. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم وہ سائٹس یا وہ میسیجز جو نفرت کے اور انتہا پسندی کے آتے ہیں, بجائے اس کے کہ ان کو ہم بند کریں, ان کو ہم بحث مباحثے میں شکست دیں, آرگومنٹ کے اوپر, لاجک کے اوپر. اور ہمارے جو ماڈریٹ اسکالرز ہیں اسلام کے, ان کی مدد سے ہم اسی پیج پہ جا کے ان کا وہیں پہ مقابلہ کریں. ڈائلاگ کریٹ کریں, ان کو آرگومنٹ کے ذریعے شکست دیں. آپ بین کریں گے تو وہ کسی اور طریقے سے آ جائیں گے, جیسے کہ وہ بھی یہی ہو رہا ہے. دہشت گردوں اور دہشت گرد تنظیموں کی مالی امداد روکنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. ہاں, یہ ہے جس طرح ہم اس کو چوکنگ فائنینسنگ فار ٹیررزم ہے, اس میں بھی بہت زیادہ کام ہوا ہے. لیکن یہ اتنا مشکل کام ہے, اتنا ٹیڈیس کام ہے کہ اس کا سراغ لگانا اور اس کو روکنا
یہ کافی مشکل، اور یہ فیٹف بھی یہی چیز ہے. جی ٹھیک ہے، تو اس میں کافی کام ہوا ہے. چاہیے. اچھا پھر جلدی سے آ جاتے ہیں یہ کل دم تنظیموں کو دوسرے نام سے، یہ ہم بات کر چکے ہیں. مذہبی منافرت والا بھی ہم کر چکے ہیں. خصوصی انسدادی دہشت گردی فورس کا قیام اور تعیناتی عمل میں لائی جائے گی. یہ ہو چکا یہ بھی ہے، ہو چکا ہے کیونکہ یہ ایک سٹیپ ہے نا. اب آتے ہیں اصل بات کی طرف. اصل بات میں اس لیے کہتی ہوں کہ یہاں پر میں نے ایک سوال بھی رکھا ہوا تھا جو ریلیٹ کرتا ہے، کہ ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے، پہلے پوائنٹ ہے وہ میں 10 نمبر پوائنٹ تھا کہ دینی مدارس کی رجسٹریشن اور ضابطہ بندی کا اہتمام کیا جائے گا. ہمارے ہاں جو ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ دہشت گردی میں مدارس کا ایک کردار ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو ظاہر ہے جو مدارس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن جو چیزیں ہیں وہ ہیں. آپ کا دینی مدارس کی رجسٹریشن اور ضابطہ بندی کے حوالے سے کیا ایکسپیرینس رہا؟ یہ آسان تھا؟ بہت اچھا، بہت آسان. اچھا. دیکھیں مدارس سے جو لوگ پڑھے ہوتے ہیں نا، وہ سب کے سب دہشت گرد نہیں ہوتے. ایگزیکٹلی. وہ بہت عقل والے لوگ ہیں. میں نے مفتی منیب الرحمان اور قاری حنیف جلندری صاحب کے ساتھ اس پہ بہت بحث کی. اچھا. اور میں نے ان سے یہ کہا کہ اگر کسی مدرسے کا طالب علم پایا گیا انوالوڈ ان ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز تو ہم اس مدرسے کو ہی بند کر دیں گے. اچھا. میں نے کہا یا بسم اللہ، بالکل کریں. اور تھوڑا سا جس طرح سے ہے تو بہت شروط لوگ، انہوں نے کہا آپ یہ بتائیں کہ آپ آئی بی اے کو بھی تو بند کریں گے نا، کیونکہ صفورہ گوٹھ میں آئی بی اے کے لوگ انوالو تھے. آپ ایئر فورس کو بھی بند کریں گے نا، کیونکہ مشرف کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اس میں ایئر فورس کے لوگ انوالو تھے. تو ہم نے مدارس کو ایک مانسٹرس، ایک افریت کہتے ہیں نا اردو میں شاید، اس کے طور پہ پیش کرتے ہیں. لیکن رجسٹریشن میں مسئلے تو ہوئے نا. کوئی آپ کی جو پرائیویٹ سکولز ہیں کیا وہ سب کے سب رجسٹرڈ ہیں؟ نہیں ہے. تو پھر آپ ٹریفک سگنل کی تو پابندی کرا نہیں سکتے. اور آپ کہتے ہیں کہ وہ مدارس کو کے ساتھ میں نے رجسٹریشن پہ بہت کام کیا. پرفارما بنایا، وہ کہانی سنائیے ذرا. اچھا ویسے تھا کہ میں نیکٹا میں نیا آیا تو مجھے ایک دن میسج آیا منسٹر صاحب کا کہ یہ مدارس کے رجسٹریشن کے اوپر ریلیجس افیئرس منسٹری میں ایک میٹنگ ہو رہی ہے تو آپ بھی اٹینڈ کر رہے ہیں اس کو. میں چلا گیا، ہم لوگ بیٹھ گئے تھے ایک طرف، تو وہ ایک فائل پڑی ہوئی تھی سامنے ہر ایک کے، اس میں 5 یا 7 صفحوں کا ایک کاغذ تھا جس میں یہ تمام رجسٹریشن کا ایک فارم بنایا گیا تھا، منسٹری نے بنایا تھا. اب IET اتحاد تنظیم المدارس پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ آئے ہمارے پاس، وہ ایک فائل تھی اس میں 5 صفحوں کا 6 صفحوں کا وہ تھا. ہر ایک کے پاس 15 فائلیں بغلوں میں دبائے ہوئے چلے آئے. اچھا. ہم ویسے ہی ڈر گئے اتنی فائلیں دیکھ کے. خیر وہ بات شروع ہو گئی. جب بات شروع ہو گئی تو منسٹر صاحب تھے اور سیکرٹری صاحب تھے، جو بھی بات کوئی کرتا تھا تو ٹھک سے اس کا جواب ہو جاتا تھا. وہ انہوں نے ایک سوال ان سے پوچھا. انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ ہم سے انفارمیشن مانگ رہے ہیں تو یہ کس لیے مانگ رہے ہیں؟ اچھا. کل کو آپ میری ساس کا موبائل نمبر مجھ سے مانگیں گے تو میں آپ کو دوں گا. انہوں نے کہا اچھا اس کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. میں واپس آیا تو آئی سینٹ اے نوٹ ٹو دی منسٹر کہ وی ور embarrassed in the meeting کیونکہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا. So he gave me the task. میں قاری حنیف جلندری اور منیب الرحمان صاحب، میں نے ان سے کہا دفتر میں میٹنگ نہیں کریں گے. اور میں ان کو لے گیا مری. اچھا. اور وہاں میں نے کہا جب تک یہ ہم حل نہیں کریں گے ایشو ہم نہیں جائیں گے. So we came up. اور 7 صفحوں کے رجسٹریشن فارم کی بجائے 1.5 صفحے کا میں نے ان سے ایک فارم بنایا. اچھا. اور اس کے ساتھ ضمیمے 7 لگا دیے. اچھا. اور ایک ڈیٹا فارم بنایا آدھے صفحے کا اور اس کے ساتھ 4 یا 5 صفحوں کے ضمیمے لگا دیے. اور میں بیٹھا رہا، کبھی کافی پیوں، کبھی ادھر پھر دیکھوں، کبھی وہ بنا رہے تھے، میں لقمے دے رہا تھا. اچھا. اور انہوں نے وہ خود بنائے. پھر میں نے ان سے کہا یہ آپ ITMP کے پاس لے جائیں، اس کی میٹنگ بلائیں، وہاں پہ اس کو کریں. پلس میں آیا، میں نے تمام پروونشل اور فیڈرل اداروں سے اس پہ مشاورت کی. انہوں نے کوئی پوائنٹ بتائے، پھر دونوں کو مرج کر دیا ہم نے اور میں منسٹر صاحب کے پاس لے گیا. اچھا. انہوں نے کہا یہ زبردست کام ہو گیا اور یہ ہو گیا. بس یہ تو
یوں کریں گے کہ اس پہ بہت بڑی پریس کانفرنس پرائم منسٹر ہوں گے اور چودھری صاحب تھے جی چودھری صاحب سے چودھری پرائم صاحب۔ منسٹر چودھری نثار صاحب کریں گے ہم، اور یہ آرمی چیف اور یہ اور سب کو بلائیں گے، اور یہ بہت دیٹ نیور ہیپنڈ. اب مجھ سے یہ نہ پوچھیں کہ ول نہیں تھی یا ول پاور نہیں تھی، آئی ڈونٹ نو، بس نہیں ہوا. نہیں تو آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے نا سر، آپ کو اندازہ تو ہو گیا اور ہوگا کہ کیوں. قاری حنیف صاحب اور مفتی صاحب اتنا مجھ سے ناراض ہوئے اس بات پہ اچھا کہ دیکھو اتنے محنت کی اور اب تم وہ اپروو نہیں کرا سکتے ہو. میں پھر ان کے بعد زیادہ ہاں وہ اچھا میں بھی یاد کرتا ہوں ان کو. نہیں سر، وجہ تو مجھے جاننی ہے نا، وجہ تو قوم نے جاننی ہے. اچھا ہماری پولیٹیکل بھی اور بیوروکریٹک لیتھارجی ہمارے اوپر آتی ہے، اور اس کو اسٹیٹس کو کا ایک اپنا انرشیا ہوتا ہے کہ اس میں سے آپ پھر نکل نہیں سکتے. ایک دوسرا مے بی چودھری صاحب کا شاید خیال یہ ہوگا، یا جو پرائم منسٹر کا یہ خیال، اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے وہ بھی نہیں چاہتے تھے شاید کہ یہ تو ہمارا ووٹ بینک ہے، یہ الٹا ہو جائے گا، یہ ناراض ہو جائیں گے. حالانکہ آئی ٹی ایم پی واز آن بورڈ آن دس. آج بھی مجھے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو اتنی محنت ہوئی تھی اس پہ اور وہ نہیں ہوا. ابھی بھی لوگ گلا کرتے ہیں. اس دن پتہ نہیں آئی ایس پی آر یا کسی نے کوئی کانفرنس کی کہ اتنے مدارس نہیں ہے ابھی بھی. بہت اٹ از سچ این ایزی تھنگ، میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں، ٹو ٹاک ٹو دا مدارس پیپل. ایک اور اچھا میں نے ان کو اس بات پہ راضی کر لیا تھا آئی ٹی ایم پی کو کہ آپ کے جتنے مدرسے ہیں ان کی جتنی فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہوں گی وہ سب آپ بینکنگ چینلز کے ذریعے کریں گے. اینڈ دے اگریڈ. اچھا دے آلسو اگریڈ. میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کی اکاؤنٹنگ کی جو اکاؤنٹنٹس ہیں آپ کے، خاص کر بڑے مدارس کے، ان کو ہم ٹرین کریں گے، اور آپ ایک آڈٹ کمیٹی بنائیں اپنے ہی لوگوں کی، ان کو بھی ہم ٹرین کریں گے کہ وہ جا کے اور تمام مدرسوں کی آڈٹ کریں، اور آڈٹ رپورٹ کسی وقت بھی دیکھی جا سکتی ہے. دے ایگریڈ ٹو دیٹ. اور یہ 2017 تھا یا 18 تھا؟ یہ زیادہ تر 15 سے شروع کیا لیٹ، جی، اور 18 تک یہ ہم اس پہ کام کرتے رہے. میں نے ان کی مدارس کی اور یونیورسٹیز کی کا ڈیبیٹ آپس میں کرایا، اور میری زندگی کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ میں یہاں سے حقانیہ کا وفد لے کے جاؤں آکسفورڈ، اور ان کی آپس میں کیوں جو ہم نے ان کو ایک گھناؤنا سا ایک سیکٹر بنایا ہوا ہے مدرسوں کو، وہ بالکل غلط ہے. اچھا ہر مدارس کس مذہب میں نہیں ہے، غیر مذہب میں بھی مدارس ہیں. تو پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہاں پہ ہے کہ ایک تو چونکہ ہم بہت جلدی ویسٹ کی چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں نا، جس طرح سے جہادی گالی بن چکا ہے، حالانکہ کتنا صاف ستھرا ایک عمل ہے جہاد کا، وہ گالی بن چکا ہے. اسی طرح مدارس کو ہم نے نہیں، ویسٹرن پاورز نے ایک گالی بنایا ہوا ہے مدرسوں کو. جہاں پہ بھی کچھ ہوتا ہے یہ مدرسوں نے کیا ہوگا. آپ کا ریلیجس سسٹم آف ایجوکیشن تو برباد ہے ہی، آپ کا جو کنٹمپرری ایجوکیشن سسٹم ہے وہ بھی تباہی. یہ ایک ریسرچ کی تھی طاہرہ عبداللہ میڈم نے، اس کا نام ہے ٹیکسٹ بکس آف ہیٹ. تو آپ کا ٹیکسٹ بک کون سا اچھا ہے جو آپ کے مدارس سے ہی نکلتے ہیں؟ آپ کے سارے یہ جو دہشت گرد ہیں یہ کیا مدارس سے نکل رہے ہیں؟ آپ کے نارمل ایجوکیشن سسٹم بھی کرپٹ ہے. اچھا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی سین ایز اے داڑھی کے بغیر مولوی، بٹ جہاں پہ کریڈٹ ڈیو ہے وہاں پہ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، مطلب آپ یہ کہتے ہو کہ پرابلم وہ نہیں ہے جس کی نشاندہی کی جا رہی ہے، پرابلم کچھ اور ہے اور اس کو سالو کیا جا سکتا ہے. لیکن وہی والی بات آ گئی ہے، آپ نے فائل بھی بنا کے دے دی، آپ نے پرفارما بھی بنا کے دے دیا، پھر بھی وہ نہیں ہوا. اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ شاید ووٹ بینک اور سیاسی مصلحتیں آ جاتی ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے جو کچھ پوائنٹس کو وہ کیا گیا، اس میں ایک میں یہ دیکھ رہی ہوں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر دہشت گردوں اور ان کے نظریات کے فروغ پر مکمل پابندی عائد کی جائے گی. یہ آپ کیسے کریں گے؟ یہ تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اگین ہاں جی، آپ نہیں کر سکتے، صرف یہ کر سکتے. اور آپ نے دیکھا ہوگا اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے جب آپ بند کر دیتے ہیں نا،
تو اور زیادہ غصے سے. ہاں ابھی جیسے ایکس آج کل بند ایکس. ہے ہاں تو کتنا یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ کے خلاف جی جو بات ہو رہی ہے یا تو وہ سچ ہے تو آپ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے, جی اور اگر وہ جھوٹ ہے تو اس کو آپ وہیں پہ اس کا مقابلہ کریں. وہ جو آپ نے بات کی تھی کاؤنٹر کریں. جی بالکل کاؤنٹر کریں, بین نہ کریں. لینگویج سے اپنے آرگومنٹ سے اس کو آپ کر سکتے ہیں, لیکن عزم چاہیے ہوگا, عزم استحکام چاہیے ہوگا. آپ نے کیا کیا؟ میں نے تطہیر کا جو میں نے آپ کو ذکر کیا, اچھا وہ والے وہ اسی کے ذریعے آپ اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. ورنہ سب لوگ انٹرنیٹ سے تو نہیں ہو رہے نا, اور بھی بہت سارے طریقے ہیں. سر 15 والا پوائنٹ بڑا عجیب سا ہے. جی بتائیں. ایسا ہوا کہ ہمارے بہت سارے جو مہمانان گرامی آئے پوڈ کاسٹ میں فرنٹ لائن پاکستان میں, تو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا پنجاب کے استادوں کو جو سکھاتے تھے دہشت گردی جا کے پختونخوا میں. جیسے ہمارے اوپر پختونخوا پر ایک الزام ہے کہ جی دہشت گرد تو یہاں کے ہوتے ہیں وغیرہ, ایک ڈبیٹ آپ ایکس پہ بھی اور مختلف سوشل میڈیا پہ بھی سنتے ہوں گے. ادھر 15 نمبر پوائنٹ تھا کہ پنجاب بھر میں ایکس پہ تو میں نے کبھی نہیں سنا کیونکہ بند ہو چکا ہے. اچھا ہم تو وی پی این, آپ وی پی این یوز نہیں کرتے ہوں گے. اچھا لوگ تو کرتے ہیں, ہمارے وزراء کر رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب پرائم منسٹر بھی کرے. 15 نمبر پوائنٹ ہے پنجاب بھر میں عسکریت پسندی ناقابل برداشت ہوگی. صرف پنجاب بھر میں نہیں, یہ مس کوٹنگ سمجھ لیں یا وہاں سے پک سے ہی نہیں کیا گیا. اچھا یہ پوائنٹ جی یہ ایکچوئل پوائنٹ یہ تھا, باقی پاکستان سمیت خصوصاً پنجاب میں, خصوصاً کیوں وہ اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارا جو ایک سیکیورٹی میٹرکس کا جو بہت ایک کریٹیکل تھیم ہے وہ ہے کہ جو آپ پاکستان میں جو ایک لینڈسکیپ ہے ٹیررزم کی, اٹ از ناٹ دا سیم, اٹ از ڈائیورس. اچھا وہ ایسے کہ آپ کے اگر ہم خیبر پختونخوا کو اگر ہم دیکھتے ہیں, جو پرانا فاٹا تھا اس کا الگ پرابلم ہے اور باقی کا الگ پرابلم ہے. ایگزیکٹلی. پنجاب میں آپ چلی جائیں تو اپر پنجاب یا ناردرن پنجاب کا الگ پرابلم ہے اور ساؤتھ پنجاب کا الگ پرابلم ہے. وہاں پہ بہت زیادہ سیکٹیرینزم ہے. صحیح رائٹ. جی. اور کرائم بہت زیادہ ہے. ٹھیک. آپ سندھ میں چلے جائیں تو سندھ میں کراچی کا الگ ہے, حیدرآباد کراچی کا الگ ہے, اپر سندھ کا الگ ہے. اچھا. آپ بلوچستان میں چلی جائیں تو وہاں ایک بالکل ہی الگ, تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک ہیٹ سب کے سر کے اوپر آپ رکھ دیں گے. نو, ہر ایک کے لیے مختلف کام کرنا. پنجاب میں چونکہ سیکٹیرینزم بہت زیادہ ہے تو اس لیے خصوصاً پنجاب میں. اچھا اس کا تاثر کچھ اور جاتا ہے نا غنی صاحب. I realize. میں ایک پسے ہوئے معاشرے سے آئی ہوں کہ جس کے اوپر مطلب مجھے تو آپ ہمارے تھانہ کو تو پسا ہوا نہیں کہہ رہی ہیں. نہیں, میں ڈیرہ اسماعیل خان کو بھی اور پختونخوا کو کہہ رہی ہوں. تھانہ بہت ایڈوانس ہے ہمارے یہاں. لیکن آپ دیکھیں نا دہشت گردی تو سوات میں بھی ہوئی نا, جو سارا کچھ ہوا. اچھا پھر دین اگین سوات کا جو ایشو ہے وہ الگ ہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی میں جو عرض کرنا چاہ رہی ہوں, اب پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ چونکہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں اس 80 سے, وہ جو آپ مثالیں دے رہے ہو نا, ادھر ہوا تو یہ ہوا تو وہ, اس سے لے کر اب تک. پھر میں جب لفظ جملہ پڑھتی ہوں نا, پنجاب بھر میں عسکریت پسند, چلو آپ کہیں کہ خصوصاً پنجاب میں, ملک بھر میں عموماً اور خصوصاً, تو میرے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے. اچھا یہاں پہ لکھا ہوا ہے پنجاب بھر میں عسکریت پسندی ناقابل برداشت ہوگی. آپ نے کہا کہ ملک بھر میں عموماً اور پنجاب میں خصوصاً, تو میرے دل کو کچھ ہوتا ہے کہ پنجاب میں خصوصاً کیوں؟ نہیں, وہ صرف یہ وجہ ہے کہ وہ خاص کر وہ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے تھے سیکٹیرین جو ٹیررزم ہے یہاں پہ, اس لیے. اچھا that was the reason, not malified. بس وہ اصل میں دیکھیں نا, آپ کو پتہ ہے کہ یس پختونخوا چونکہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے, اور پھر ہمارے ٹرائبل. اچھا پھر وہ کراچی آپریشن اس کو چھوڑ دیتے ہیں. بلوچستان حکومت کو تمام اسٹیک ہولڈر سے سیاسی مفاہمت کا اختیار دیا جائے گا, آج تک نہ ہوا. کیوں؟ اس میں میرا ایک قول ہے. کیا؟ جس پہ میرا کاپی رائٹ ہے. اچھا. اور وہ یہ ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے
کہ پاکستان کو نہیں پتا کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے. بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو نہیں پتا کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے. کبھی ہم کہتے ہیں یہ ڈسپیرٹیز ہیں, ڈیولپمنٹ ڈسپیرٹیز ہیں. کبھی ہم کہتے ہیں وہاں پہ چند دن پہلے ایک جرنیل صاحب نے کہا, ہم کہیں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ 5,000 کے 50,000 بلوچیوں کو سبق یہ پڑھائی ایجوکیشن دے دو, بلوچستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر ایک اور نے کہا کہ ان کو نوکریاں دے دو تو مسئلہ حل ہو جائے گا. وی ڈونٹ نو کہ اصل مسئلہ کیا ہے. کیا چند سردار ان کی وجہ سے ہو رہا ہے, کیا ان کو ان کے حقوق نہیں مل رہے, یا ان کی شناخت ختم ہو رہی ہے, تو ان کو یہ ڈر ہے. تو ہمیں نہیں پتہ. ایک اور اس سے زیادہ اہم بات دیکھیں, ایک ہوتی ہے دہشت گردی اور انسداد دہشت گردی, ایک ہوتی ہے انسرجنسی اور اس کے کاؤنٹر انسرجنسی ہوتی ہے. یہ دونوں کی آبجیکٹیوز مختلف ہیں, دونوں کا طریقہ کار مختلف ہے, دونوں کے ٹارگٹس مختلف ہیں, دونوں کے انسداد کے لیے جو ٹول کٹ ہوتی ہے وہ مختلف ہے. اگر آپ انسرجنسی کو ختم کرنے کی جو ٹول کٹ ہے وہ دہشت گردی کے خلاف استعمال کریں گے تو اس کا الٹا اثر ہوگا. مثلا انسرجنسی میں جو پاپولیشن ہے ان کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے, عوام کی سپورٹ ان کو حاصل ہوتی ہے, دہشت گردی کے خلاف نہیں ہوتی. اگر ہوتی بھی ہے تو بہت کم ٹائم کے لیے ہوتی ہے, پھر متنفر ہو جاتے ہیں لوگ ان سے. بلوچستان میں ہمیں ٹول کٹ کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کون سی ٹول کٹ کہاں پہ استعمال کرنی ہے. تو نیکٹا نے یہ جاننے کی کوشش کی آپ کے جو مطلب جو آپ نے بنایا, اور یہ آپ کا پوائنٹ نمبر 17 بھی تھا جو بعد میں ضم ہوا دوسرے پوائنٹ کے ساتھ بھی, تو پھر آپ نے سمجھنے کی اور ریاست کو بتانے کی کوشش کی؟ نہیں. کیوں؟ ایسا ہے کہ جو نیکٹا کا کام ہے نا وہ ہے لانگ ٹرم, اس کا کوئی امپلیمنٹیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا تو آپ امینڈ کر دیں جو ایکٹ ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز یہ کوآرڈینیٹنگ باڈی ہے, یہ ایک تھنک ٹینک ہے, اور جو وسائل تھے اس میں جتنا کام ہم کر سکے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. جب میں نیکٹا میں گیا تو کوئی 3 یا 4 افسر تھے, جن میں سے ایک تھا ایڈمن, ایک تھا اکاؤنٹس, ایک تھا فائنینس, ایک تھا ٹھیک, ایک میں تھا, اور ایک گریڈ 18 کی ایک اور افسر تھی. وہ when I left NACTA we had 160 people, جن میں سے probably over 50 were officers. So we had just started the work کہ کاؤنٹر ایکسٹریمزم بنا لیا, فائنینسنگ فار ٹیررزم میں کام کر لیا, فیٹف کے لیے کام کر لیا, یہ سارا ہم, اینڈ سلولی وی ور انچنگ ٹورڈز. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جس طرح آپ کو کہا, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی بلوچستان میں کوئی زیادہ وہ اپنے آپ کو نو گو ایریا اپنے لیے سمجھتے ہیں. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اگر اس کو حل کرنا چاہے تو نہیں حل کر کیوں سکتی. سمجھتے ہیں سر آپ؟ تو مطلب بہت اچھی پوسٹ فارغ نہیں ہے. فارغ نہیں ہے, یا انہیں لگتا ہے کہ ہمارے پر جلتے ہیں وہاں جاتے تو ہوئے؟ وہ کیوں, جو میں نے آپ سے کہا نا کہ انہوں نے گند مچایا ہوا ہے بلوچستان میں, تو یہی صاف کریں. تو یہ ایک چیز نہیں ہے. دیر آر 5-7 تھنگس جو کہ ان کو وہاں کب فارغ ہوں گے. آپ مجھے بتائیں نا. سر فراغت تو ہے نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں. لیٹس ناٹ گو. سر مجھ میں ہمت نہیں ہے بات کرنے کی. بہت پیچھے نہیں جاتے. جی جاتے ہیں 2008 میں. ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت آئی. جی بالکل آئی. اور 5 سال وہ سروائیول میں ہی رہے, سروائیول موڈ میں رہے. یہ اب گئی حکومت, اب گئی حکومت. روزانہ رات کو ایک پروگرام ہوتا تھا کہ صبح نہیں ہو, صبح نہیں ہوگے. رائٹ. جی. انہوں نے چند بہت ہی اچھی کانسٹیٹیوشنل یا لیجسلیٹو میجرز کیے, خاص کر پرو ویمن بہت ساری لیجسلیشن انہوں نے کی. لیکن آن گراؤنڈ وہ اس طرح سے وہ حکومت ختم ہو گئی. 18 یہ پاکستان تحریک انصاف کی, نہیں پھر اس کے بعد نون لیگ کی آئی. 13 to 18 حکومت آ گئی. جی.
شروع میں بہت اچھا کام کرنا شروع کر دیا اور پھر ایک دم سے یہ دھرنے نواز شریف صاحب کو چلتا کر دیا. تو وہ پھر پی ٹی آئی کی اچھا پہلے والے کے جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی خوفناک قسم کی مضبوط اپوزیشن, میڈیا خلاف, آرمی خلاف, جوڈیشری خلاف. جو دوسرے تھے شروع میں ٹھیک, اس کے بعد آرمی خلاف اپوزیشن بہت تگڑی ہو گئی, حالانکہ پیپلز پارٹی نے بہت ان کے ساتھ دیا. تیسرے نمبر پہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو میڈیا سیم پیج, آرمی, جوڈیشری, ایوری ون سیم پیج, ٹل دے اسٹارٹیڈ شوٹنگ دیم سیلوز, اپنے آپ پہ خود فائرنگ شروع کر دی انہوں نے, ود دا ریزلٹ کہ وہ بھی تو جب تک ایک ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہوگی وہ ان چیزوں کی طرف تو سر وہ تو چیختے ہیں نا کہ ہمیں رہنے نہیں دیا جاتا. اب اچھا خاصا نواز شریف لے کے چل رہے تھے, دھرنا بٹھا دیا, ساری دنیا کو نہیں پتا کہ دھرنا کس نے بٹھایا. یہ اب میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا کیوں یہ پولیٹیکل اس میں چلا جاتا ہے, تو پالیٹکس نہیں. تو ہم سر میں تو جب آپ سے یہ 14 پوائنٹ بس 2 ہی رہ گئے ہیں, بلکہ ایک تو فوجداری نظام ہم پہلے اس کو کر چکے ہیں, اب افغان بیچارے ہی رہ گئے ہیں, افغان پناہ گزینوں کی ہم نے بات کرنی ہے. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے پھر میں یہ عرض یہ کرنا چاہ رہی ہوں, آپ نے کہا نا کہ پھر پولیٹیکل ہو جائے گا, میں یہ عرض یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم وہ اپنے آخری 4 کویسچن پر آئیں گے تو اس میں تو میں نے آپ سے حل بھی پوچھنا ہے نا. چلو, افغان پناہ گزینوں کے معاملے سے نمٹنے کے لیے جامع پالیسی مرتب کی جائے گی, اور اس کے لیے سب سے پہلے افغان پناہ گزینوں کی رجسٹریشن کا عمل شروع کیا جائے گا. ہوا نہیں, کافی کام ہوا اس میں, لیکن پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟ کہاں؟ ایک تو آپ نے جب ان کو رجسٹریشن کا جو ٹائم آیا نا, تو اس پہ بعض صوبوں کے بہت خوفناک قسم کے ریزرویشنز تھیں. مثلا انہوں نے کہا یہ آپ یہاں پہ رجسٹر کریں گے تو یہ یہیں پہ پھر شہری بن جائیں گے, اور یہیں پہ پھر یہ ہوگا, اور یہیں پہ پھر وہ ہوگا, رائٹ, سم آف دا پروونسز. ایک دوسرا, جب آپ افغان مہاجرین کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز انوالو ہوتی ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. اب اس کو کیسے حل کرنا ہے؟ صحیح. پاکستان میں صرف افغان مہاجر نہیں ہیں, جی, پاکستان میں پوری دنیا کے مہاجر ادھر پڑے ہوئے ہیں. بالکل. اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے ملک میں اس وقت کتنے افغان مہاجر ہیں, کتنے رجسٹرڈ ہیں, کتنے غیر رجسٹرڈ ہیں. واقعی ہمیں نہیں پتا. نہیں, ہمارے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے. نہیں ہے آپ کے پاس. کوئی 4 ملین کہتا ہے, پھر کوئی 1 ملین کہتا ہے, کوئی کہتا ہے 1 to 4 ملین, رائٹ. ایک ادارہ تھا وہ افغان ریفیوجیز والا, کمشنریٹ. اگین اس کی کبھی فنڈنگ ہوتی ہے, کبھی نہیں ہوتی. ایک اور ادارہ تھا NARA, نارا تھا لیکن لوگ اس کو ناڑا کہتے تھے, نیشنل ایلین رجسٹریشن اتھارٹی. اچھا, کہ جتنے ایلینس ہیں اس ملک میں جو رہ رہے ہیں ان کا ہمیں پتہ چلے, کتنے بنگالی ہیں, کتنے بہاری ہیں, کتنے برمیز ہیں, کتنے مہاجر. وہ ادارہ پہلے تھا, پھر ضم ہو گیا نادرا میں. تو ایک تو وی شوڈ نو. جان پرکنز کا ایک قول ہے جس نے کتاب لکھی ہے کنفیشنز آف اکنامک ہٹمین. وہ کہتا یہ ہے کہ ٹو سالو اے پرابلم یو مسٹ فرسٹ ایکنالج اے پرابلم, کہ یہ پرابلم ہے. تو اگر آپ اس کو ایکنالج نہیں کر رہے کہ افغان ریفیوجیز کا کتنا بڑا ایشو ہے, اس حکومت نے ایک دم سے آل آف اے سڈن صبح اٹھے اور نے کہا نکالو سب کو, اے ویری رانگ تھنگ ٹو ڈو. جو چلے گئے نا ان کے ساتھ جتنی زیادتیاں ہوئیں, ان کی جائیدادیں, ان کے گھر, سب کچھ, اور پھر بند ہو گیا, سارا سسٹم ہی بند ہو گیا. وائی؟ یہ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل سٹنٹ تھا؟ یہ پولیٹیکل سٹنٹ تھا, اور کیا تھا. اچھا. اور ہم سارے پولیٹیکل ریٹورک پہ ہی چل رہے ہیں. یہ مجھے ایک بات بتائیں آپ, یہ کیفر کردار کدھر ہے؟ یہی تو ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں سر. جس پہ ہم نے سب کو ادھر پہنچانا ہے, اور جن کی ہم نے کمرے توڑی ہوئی ہیں وہ کدھر ہیں؟ وہ ٹوٹی ہوئی کمرے. ایک جب ہمارے سپاہی شہید ہوتے ہیں یا پاکستانی عوام میں سے لوگ شہید ہوتے ہیں جی, تو ہم اتنے شہید ہوئے, یہ نام, ان کا وہاں جنازہ. تو میں نے کئی دفعہ کوشش کی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ 8 دہشت گرد مارے گئے, تو یہ کون تھے؟ یہ 8 دہشت گرد, ان کے والد کا کیا نام تھا, ان کے بھائی کا کیا نام تھا, یہ کس گاؤں سے تھے, تاکہ وہاں پہ پتہ ہو کہ یہ جو گھر ہے
اس میں سے ایک بندہ تھا, اس نے اتنے لوگوں کو ایک ہی دہشت گرد حملے میں مار دیا. ہم نمبرز پہ چل رہے ہیں. اس کا واحد حل آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم ہے. اگر اس ملک میں اس وقت یا 10 سال پہلے یا 50 سال پہلے یا 75 سال پہلے ایک ایفیکٹو کرمنل جسٹس سسٹم ہوتا تو آپ کو نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت نہ پڑتی. تو کیوں نہیں ہے سر؟ بنایا آپ نے, اپنے پوائنٹ کا حصہ بھی بنایا, بحثیں بھی ہوتی ہیں, آپ آج بھی رو رہے ہیں. آج بھی میں آپ کے پوڈ کاسٹ کے توسط سے آج بھی اس ڈاکومنٹ کو اٹھائیں جی صوبے, اور آج بھی ان کو امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں, تو آپ کے چیف منسٹر صاحب یہ نہ کہہ پاتے کہ وہ ایک گولی چلائیں گے تو میں 10 گولیاں چلاؤں گا. اس قسم کی سٹیٹمنٹس کی آپ کو ضرورت ہی نہ پڑتی. تو وہ چیف منسٹر صاحب بھی لگتا ہے کہ نہیں, بے بس ہیں. وہ آپ کے گاؤں کے ہیں, اس لیے ہم کچھ نہیں کہیں گے. بے بس ہیں شاید, وہ بھی تو ایک پولیٹیکل. نہیں, میں نے جس طرح کو کہا, اسٹیٹس کو کا بھی اپنا ایک انرشیا ہوتا ہے. سم ٹائمز سم پیپل آر لائک اے فش وچ از کاٹ ان اے فاسٹ اسٹریم. ایک حلہ آیا ہوا ہے بے شرمی کا, بد انتظامی کا, انارکی کا, کیاس کا, اور ہر کوئی اس میں بہتا چلا جا رہا ہے. بعض لوگ ہیں چند ایک جو اس کے خلاف لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس طرح آپ ہو گئیں یا اور بہت سارے ہمارے دوست ہیں. بٹ بائی اینڈ لارج پیپل, یہ جو دہشت گردی ہے نا, ماڈرن ٹیررزم, اس کے کہتے ہیں کہ اس کے 4 وہ ہیں سٹیجز ہیں, فیزز ہیں. سب سے پہلے جو تھا وہ تھا 1890 میں انارکسٹ ایک تنظیم تھی جو کسی کو نہیں مانتی تھی, جو حکومت کو نہیں مانتی تھی, جو قانون کو نہیں مانتی تھی, اور اس کو کہتے ہیں دا گولڈن ایج آف اسیسینیشن. اچھا. پھر دوسرا جو تھا وہ فرسٹ ورلڈ وار سے لے کے سیکنڈ ورلڈ وار تک تھا, وہ تھا اینٹی کلونیل. جب یہ ممالک یورپین جنگ کے بعد کمزور ہو گئے تھے اور جو ان کی کالونیز تھیں وہاں پہ ان کے خلاف ٹھیک ہے. جو تیسرا تھا وہ تھا سیکنڈ ورلڈ وار سے لے کے اور کوئی 70s تک, تو اس کا تھا لیفٹسٹ, جس میں یہ ایکشن ڈائریکٹ اور ریڈ بریگیڈ اور یہ سارے یورپ میں جو تنظیمیں تھیں. چوتھا جو ہے وہ آئیڈیولوجیکل ہے. ان تینوں کی جو ایجز ہیں وہ بٹوین 35 کے آس پاس سے لے کے 20 سے 35 ایئرس تک رہی. جو یہ ہے یہ شروع ہوئی 79 میں یہ ویو, اور ابھی تک جاری ہے. کیوں؟ اس کا نہ خاتمہ ہے نہ اس کی سرحدیں ہیں. اور یہ ہر ایک کی آئیڈیالوجی میں فٹ ہوں گے, یہ جیسے ہمارے یہاں اسلامائزیشن کہیں کیا کہیں. آپ کو پتہ ہے اس وقت یورپ میں ویسٹ میں اسلامک ٹیررزم اتنی خطرناک نہیں گنی جاتی جتنی وائٹ سپریمسٹ سے لوگ ڈر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو میں یہ کہہ رہی ہوں ہر علاقے کے لیے اپنی آئیڈیالوجی ہے. اپنی آئیڈیالوجی علاقے کی بھی, جس طرح سے بدقسمتی سے زبان, جب ایک قوم ایک معاشرہ جب گرنے لگتا ہے تو وہ پھر اکیلا نہیں ڈوبتا, وہ پھر ایک بھنور سا بن جاتا ہے اور اس میں سب ڈوب جاتا ہے. اور جب ایک معاشرہ اٹھتا ہے تو وہ پھر سارے کا سارا اکٹھا اٹھتا اور ہے. آپ کو ایسے لگتا ہے کہ وہ جو 3 پہلے تھی انارکی اور یہ سارا کچھ وہ ہم میں کہیں ضم ہو گئی ہیں اب والے قصے میں؟ اس وقت مجھے بہت بڑا خطرہ ہے کہ ہم ایک انارکس اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں. آپ کے ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں, آپ کے پارلیمنٹ آپس میں لڑ رہے ہیں, آپ کی قوم آپس میں لڑ رہی ہے. یہ تو شکر کریں کہ یہ لمیٹڈ ہے. میں جب بہت زیادہ مایوسی کی باتیں کر لیتا ہوں تو اس کے بعد میں کوئی اچھی بات بھی کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں ٹنل کے اس پار کوئی روشنی دکھائی دے. اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. 70s کا ویتنام خانہ جنگی ہو رہی تھی خوفناک قسم کی, نارتھ اور ساؤتھ کی. امریکہ وہاں تھا, روس وہاں تھا, چین وہاں تھا, فرانس وہاں تھا, ہر ممالک گھسا ہوا تھا اس میں.
آج وہ کہاں ہے؟ دنیا کی تیز ترین اکانومیز میں سے ایک ہے کوریا، نارتھ اور ساؤتھ کوریا. آج کل ساؤتھ کوریا کہاں پہ پہنچ گیا ہے؟ یہ جو بالکان اسٹیٹس تھیں یہ تو ابھی 90s میں آپس میں انہوں نے بوسنیا، چیچنیا، ان سب نے لڑائیاں شروع کر دی تھیں. آج وہاں پہ کتنا سکون ہے، کتنا امن ہے. اور اس طرح سے بہت سارے ممالک اور ہیں جہاں پہ ہم سے زیادہ پرابلمس تھیں لیکن انہیں قابو کر لیا. تو انہوں نے ڈاکومنٹ کو صرف ڈاکومنٹ نہیں رہنے دیا نا، اس پہ عمل کیا. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو فارمولیشن کا پروسیس ہے جی وہ بھی بہت فالٹی ہے. اچھا، جو گراؤنڈ ریالٹی کو نہیں دیکھتے، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو نہیں دیکھتے، ان سے مشورہ نہیں کرتے. تو ہمیں چاہیے یہ کہ ایک تو پالیسیز جب ہم بنائیں تو کنسلٹیٹو. ہم نے جو نیشنل کاؤنٹر ایکسٹریمزم پالیسی بنائی تو اس میں ہم نے 300 لوگوں سے مشورے کیے، 32 ہم نے فوکس گروپ ڈسکشنز کی. لیکن سب پھر بھی بات تو کاغذوں تک ہی I know but that does not mean کہ سلوشنز نہیں ہیں. سلوشن ہے پر ہم اس کی طرف پتہ نہیں کیوں نہیں جانا چاہ رہے. تو ہم ایک اور کام کر لیتے ہیں نا. جی، ایک وزیر اعظم ہم لڑنے کے لیے کر لیں اور ایک یہ پالیسیز کے لیے کر لیں. ہر ایک چیز تو ہم بجائے اس کے کہ ہم وزیر اعظم ایک لڑنے کے لیے اور ایک پالیسی کے لیے کر لیں، جن سے لڑ رہے ہیں ان کو نہ کہہ دیں کہ آپ تھوڑی دیر. ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں. جی بعض لوگ بات کرتے ہیں پولیس کی اور لا انفورسمنٹ کی کیپیسٹی کی. جی وہ بھی بڑا کہتا ہوں یہ کیپیسٹی کا ایشو نہیں ہے، تو پھر یہ کلیئرٹی کا ایشو ہے. کہ ہم نے مارنا کس کو ہے؟ مارنا بھی ہے یا نہیں، گلے لگانا ہے یا مارنا ہے یا کیا کرنا ہے، وہ کلیئرٹی نہیں ہے. یہ کیوں پورے آپ کے صوبوں میں یا یہ شروع ہو گئی یہ شورش کہ پولیس والے کہتے ہیں اور لوگ عوام کہتی ہے کہ ہم خود نمٹ لیں گے. انارکی ہے یہ اچھا نہیں لگ رہا. نو، یہ خود انارکی نمٹنا نہیں، یہ سول وار کی طرف ہم جا سکتے ہیں اگر ہم. تو سر بھروسہ اٹھ گیا ہے نا. نو، بھروسہ اٹھ گیا ہے تو یہ انکمبنٹ ہے کس کے اوپر؟ یہ جو ادارے ہیں. کہ ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں جی، وہ یہ ہے کہ جو لوگ مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو اس چیلنج سے نکال سکتے ہیں وہ لڑ رہے ہیں یا اپنی جنگ یا اپنے محکمے کی جنگ. کچھ لوگ سروائیول کے لیے اور کچھ سپریمیسی کے لیے. فوج، جوڈیشری، پولیٹیکل لیڈرشپ، سول بیوروکریسی، عوام، یہ سب آپس میں لڑ رہے ہیں. حالانکہ یہی لوگ نکالیں گے لیکن وہ اس جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی راستہ ملے. لیکن سر آخر میں بس وہ بات میں یہی جو ایک سوال ہمارا پہلا سوال تھا کہ اب حل تو ہے نا، کوئی نہ کوئی تو حل ہونا چاہیے نا. اب آپ نے پولیس کی بات کی، لکی مروت ظاہر ہے جنوبی اضلاع کا میرا ہی ایریا ہے اور اس وقت آگ میں چل رہا ہے. پولیس کھڑی ہو گئی ہے فوج کے خلاف. کتنا خطرناک عمل ہے. تو کسی کو تو اب اس کو ایک کہتے ہیں نا ختم کرنے کی طرف جانا ہوگا نا. تو کون اٹھے گا؟ آپ کا پرائم منسٹر اٹھے گا، آپ کی پارلیمنٹ اٹھے گی. پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہے. The buck stops at the parliament. سر ویسے آپ بڑے اہم عہدوں پر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت ماشاءاللہ سمجھتے بھی ہیں، آپ نے پڑھا بھی ہے. میں اتنی احمقانہ بات کیوں کر رہا ہوں یہ آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ نہیں میں تو احمقانہ نہیں کہہ سکتی. آپ کا مطلب وہ ہے، کہتے نہیں ہے لیکن آپ کا مطلب وہی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے. نہیں تو اس کے پاس اختیار نہیں ہے نا سر. اختیار وزیر اعظم کے پاس اختیار ہے، لینا پڑے گا اختیار. اور وہ اختیار کیسے لے سکتے ہیں؟ وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ذریعے لے سکتے ہیں. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی وہ ہونے نہیں دے رہے. نواز شریف صاحب ایک زبردست طریقے سے چل رہے تھے، دھرنا کریٹ ہو جاتا ہے. دھرنا کون کریٹ کرتا ہے؟ کریٹر کا سب کو پتہ ہے. بالکل پتہ ہے. تو پھر سو واٹ؟ یہ قوموں کی زندگی میں 15 سال 20 سال 50 سال یوں گزرتے ہیں. کوئی ایسی نہیں. یہ ہوگا. اپنا حق کیسے ان سے چھینے کیوں؟ تو وہ دینے کو تیار نہیں، وہ دینے کے لیے تیار ہوں گے.
ایک اور میں جی آپ کو سر بات بتاؤں. جی سر ہماری چلو کنفیوژن ہے ہم آپ دور لوگ کر دیں. کنفیوژن بھی ہے ہاں اور میں نے آپ کو ایک اور بتایا یہ سستی بھی ہے. ہوں ٹھیک ہے. ہوں اور ایک ایز اے قوم ہمارے اس میں یہ آ گیا ہے جینیٹکس میں کہ ہم ہر ایک چیز کا الزام دوسرے کو دیتے ہیں. یہ یہود کر رہے ہیں, یہ ہنود کر رہے ہیں, یہ نصارہ کر رہے ہیں, یہ پلانا کر رہا ہے, یہ پلانا کر رہا ہے. وی آر فارگیٹنگ اباؤٹ دیز تھری فنگرس. ہمارے انٹرنل بہت چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں جس پہ آپ کو نہ لیجسلیشن کی ضرورت پڑتی ہے نہ کچھ اور, ان کو کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ہوگا اور وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی. میری زندگی میں آتی ہے نہیں آتی, لیکن اگر آپ کرومویل کا واقعہ پڑھ لیں برطانیہ میں کہ جو خوفناک جنگیں ہو رہی تھیں جی پارلیمنٹ کی اور رائلٹی کی آپس میں, فوجیں دونوں کی لڑ رہی تھی. پوپ کی فوج تھی اپنی جو بادشاہوں کی فوجوں کے ساتھ لڑتی تھی. امریکہ کو آپ دیکھیں, انڈیپینڈنس کے بعد سول وار وہاں پہ جو ہوئی اور وہاں پہ جو نقصان ہوا. سو ہم شکر ہے وی آر ناٹ ایٹ دا اسٹیج اوکے کہ اس طرح کا ہو. ہمارے ہاں سیکٹیرین ایشو ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ تمام شیعوں نے بندوقیں اٹھا کے تمام سنیوں کو مار دیا. ہمارے تھوڑا ایتھنک پرابلم ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ تمام سندھیوں نے بندوقوں اٹھا کے تمام مہاجروں کو مار دیا. ہمارے ہاں پروونشلزم ہے, لیکن یہ نہیں ہوا کہ بلوچستان نے سندھ کو فتح کر لیا. وہ بلوچستان والے تو بیچارے خود کو نہیں اپنے مسئلے کا حل نہیں نکال پا رہے ہیں. آپ نے کہا نکالیں گے یہ ہمیں, میں یہ کہتا ہوں, میں ڈونٹ ناٹ گلوریفائنگ دا لیتھارجی, لیکن یہ وقت سب پہ آتا ہے. اب اس سے نکلنے کے لیے آپ کو کتنا ٹائم چاہیے اور کیا ٹریگر کرتا ہے یہ اوپر کا سفر. یہ ہے پوائنٹ. کیونکہ سر میں تو سچی بات ہے کہ اسکول کے زمانے میں پڑھتے تھے جب ضیاء کا دور تھا, اور اب آ کے بیٹھ گئے ہیں یہ 26 سال تو جرنلزم میں ہو گئے اور مسئلے کا حل نکل نہیں رہا. اور اب آپ جیسے ماشاء اللہ لوگوں کو بلا کے اس فرنٹ لائن پاکستان میں صرف یہی سوال سامنے رکھتے ہیں کہ کیسے کر لیں, جو ہو گیا وہ تو ہو گیا, ول نہیں ہے, سستی ہے, پتہ نہیں کیا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. ایک سوال سے 10 سوال نکل رہے ہیں. لیکن بہرحال آپ کا شکریہ, بہت ساری چیزیں آپ نے بھی کلیئر کی, لیکن پھر کچھ اور سوالوں کو جنم دیا ہے جو ہم کسی اور کے سامنے رکھیں گے جو اس سے ریلیٹ ہوگا. احسان غنی صاحب کی آپ نے باتیں سنی, بڑا کلیئر کر دیا انہوں نے. وہ جو ہم نیشنل ایکشن پلان کی ہر وقت باتیں کرتے ہیں, تو سیاست دانوں کو بھی اپنی جگہ لینی ہوگی. سر آپ کا بہت شکریہ. اب جو وہ کہتے ہیں نا بال سیاست دانوں کے کورٹ میں ہے کہ وہ اپنی جگہ کیسے لیتے ہیں. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.